ارے اماں اتنی تیز کہاں جا رہی ہو؟ ارے بیٹا میں مدرسہ جامع العلوم میں اپنی پوتی کی میڈم سے ملنے جا رہی ہوں. وہ میڈم میری پوتی کی بہت پٹائی کرتی ہے. آجا تو بھی میرے ساتھ چل, تو بھی تو میرے پڑوس میں ہی رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اماں جی کیسے آئی ہو؟ اماں جی پٹائی کی شکایت لے کر آئی ہے. ارے للی میری پوتی کی اتنی پٹائی کیوں ہوتی ہے؟ ارے اماں, نہ تو تمہاری پوتی ہوم ورک کر کے لاتی ہے اور نہ روزانہ پڑھنے آتی ہے, اور میں جو بھی کرتی ہوں میں آپ کی بچی کی بھلائی کے لیے کرتی ہوں. ارے ہمیں تو بھلائی کہیں نظر نہ رہی, صرف پٹائی ہی پٹائی دکھ رہی ہے. اماں جی اس میں غلطی نہ باجی کی ہے نہ اس بچی کی ہے, اس میں غلطی ہے تمہاری. میری؟ وہ کیسے؟ آپ کی پوتی گھر جاتے ہی بس سب پھینک دیتی ہے اور پھر سارے دن ساری رات موبائل چلاتی ہے, نہ کام کرتی ہے نہ سبق یاد کرتی ہے اور نہ ہی کھانا کھاتی ہے, اور نہ تم اسے منع کرتی ہو. ہم تو خوب منع کرتے ہیں, جب مانتی ہی نہیں تو کیا کریں. دیکھو اماں, میری ذمہ داری مدرسے کی ہے, میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں. جس طرح سے ایک پودے کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا کی, پانی کی اور کھاد کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح سے ایک بچے کو قابل بنانے کے لیے مدرسے کی برکت, استاد اور بچے کی محنت, ماں باپ کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. میں اکیلے ہی کچھ نہیں کر سکتی. جی باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ مدرسے سے جا کر موبائل یا سائیکل چلاتی ہے, اور کبھی آپ اسے ہفتوں نانی کے گھمانے لے جاتی ہے, اور کبھی سامان لینے کے لیے بازار لے جاتی ہے. تو اب آپ ہی بتائیے, باجی پٹائی نہ کرے تو کیا کرے. ٹھیک ہے بیٹا, اب میرے سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ پڑھنے والے بچوں سے کوئی فضول کام نہیں کروانا چاہیے. اب میں اسے نہ تو موبائل چلانے دوں گی اور نہ ہی سائیکل چلانے دوں گی, بس اس سے پڑھائی کرواؤں گی. اور میں بھی اماں اب اس پر اور محنت کروں گی. ٹھیک ہے بیٹا, اب میں چلتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, ان بچوں نے اپنے مکالمے سے ہمیں بھی جس طریقے سے پانی کی, ہوا کی, دھوپ کی, کھاد کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچے کو قابل بنانے کے لیے اپنی بھی محنت کرنی پڑے گی, بچے کو بھی محنت کرنی پڑے گی, اساتذہ کو بھی محنت کرنی پڑے گی, تب جا کر ایک بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر صرف مدرسے کی تعلیم ہو اور گھر جانے کے بعد صرف موبائل میں بچے لگ جائے, یا پھر ادھر ادھر کھیلتے پھرے اور تعلیم پر کوئی فوکس نہیں, انہیں کہا ہی نہیں جاتا کہ بھئی آپ آج مدرسے میں کیا پڑھ کر آئے, کیا آپ نے دیکھا, کیا پڑھا, کیا سمجھا, تو پھر اس طریقے سے کس طریقے سے کامیاب ہمارے طلبہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر ہم خود بھی غور دینے والے بنے, خود ہم انہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹیوشن پڑھانے والے بنے, ان کی تعلیم پر دھیان دینے والے بنے, پھر انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. یہ ہمارے بھائی محمد عروج, انہوں نے 100 روپے تینوں بچے کو عطا فرمائے, اور ایک ہے ہمارے بھائی عتیق الرحمان صاحب, انہوں نے بھی چاروں بچوں کو 100 روپے عطا فرمائے. ایک بھائی اور تھے, مجھے ان کا نام معلوم نہیں, انہوں نے بھی ماشاءاللہ 100 روپے عطا فرمائے. اب اس کے بعد ایک ٹیبلو ہے جو اسلامی نظام کے اوپر ہے, تو آپ اسے سن لیجئے. سعدیہ ہمایوں کے جو ساتھ تمام ساتھی ہیں وہ آ جائے اور آ کر اپنا پروگرام پیش کرے, پھر انشاءاللہ اہم خطاب آپ کا حضرت والا کا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا.